السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزادی نیوز ڈیجیٹل کے پروگرام حالات حاضرہ میں میں ہوں نسرین شیخ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید اقبال ہاشمی صاحب، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ہے وہ 38 چارٹر آف ڈیمانڈ جو ان کا سامنے آیا ہے، انہوں نے 29 ستمبر کی کال بھی دی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی 29 ستمبر کی کال جو ہے وہ کامیاب ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میڈم نسرین۔ ایک لمبے وقفے کے بعد ہم دوبارہ آلات حاضرہ کے پروگرام میں آج اپنے ناظرین تک جو ہے نا خبریں اور تبصرے پیش کریں گے۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں یہ صرف اتنی گزارش کروں گا کہ 29 ستمبر کا جو تاریخ دی گئی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے، اور اس کے سے پہلے تاریخ انہوں نے پہلے دے دی تھی، اور چارٹر آف ڈیمانڈ ان کا جو ہے نا وہ اب آیا ہے، وہ چارٹر آف ڈیمانڈ 38 نکات پر مشتمل ہے۔ یہ 38 نکات جو ہیں یہ پورے آزاد کشمیر کے مقامی اور پورے مجموعی طور پر جو بڑے مسائل ہیں ان پر مشتمل ہیں، اور 38 نکات میں وہ سارے معاملات شامل ہیں جو پہلے سے منظور ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور اب یہ کوشش عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے کی گئی ہے جی کہ سارا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے اس کو ریوزٹ کر کے، اس کو فریش کر کے، اس میں مزید جان ڈال کر پریشر بڑھانے کے لیے حکومت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور حکومت کو یہ چارٹر آف ڈیمانڈ موصول ہو چکا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کی اپنی ایما پر، حکومت کی رضامندی سے، حکومت کے مشاورت سے جو ہے اس میں شامل کی گئی ہیں۔ اور ایسا نظر آتا ہے جی کہ جو 29 ستمبر تک بہت سارے معاملات جو ہیں وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ ان کو اس مطالبات پورے کرنے کا جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اس معاملے کو یہ 29 ستمبر تک لے کر جائیں گے پہلے مرحلے میں۔ اور اس سے پہلے یہ کچھ معاملات ان میں سے جو ہیں وہ بڑے معاملات جو پائپ لائن میں ہیں وہ یکسو ہو جائیں گے، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پر اس کے جو کریڈٹ پر بہت ساری چیزیں کامیابی کی صورت میں ایسے نکات موجود ہوں گے جس کے بنیاد بنا کر آپ جو ہے نا اس کو سیاسی جماعت کی شکل دے سکتے ہیں۔ یہ ستمبر میں جب اگر یہ معاملہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اکتوبر میں یا اکتوبر کے اینڈ پر، مطلب اکتوبر کا مہینہ اس حوالے سے امید کا عمل ہے کہ اکتوبر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سیاسی جماعت کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اور ہمارے پاس اس طرح کی مبینہ اطلاعات موجود ہیں کہ موجودہ جنرل الیکشن میں وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جوائن کر کے اس کی قیادت سنبھال سکتے ہیں، اور وہ اس پر کام بھی کر رہے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ درپردہ ان کے رابطے ہیں، جن کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور مشاورت بھی ہوتی ہے۔ اس مشاورت کے نتیجے میں یہ 38 نکات کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے یہ تیار کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے چودھری انوار الحق صاحب کی اپنی سوچ، اپنی حکمت عملی کار فرما ہے۔ وہ تمام معاملات کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک دفعہ پھر وہ سڑکوں پر لائیں گے، اور سڑکوں پر لا کر ان میں سے کچھ مطالبات مان کر ان کے نوٹیفکیشن جاری کر کے تاکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی